یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر المولج و خیر المخرج، یعنی بہتر داخل ہونے کی اور بہتر نکلنے کی۔ یعنی گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بندہ سارے معاملات سے فارغ ہو کر، یہ اس کی جائے پناہ ہوتی ہے، وہاں وہ رہتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ تو اگر گھر میں خیر ہوگی تو باہر بھی خیر ہوگی، جس کے گھر میں خیر نہیں اس کے باہر خیر نہیں۔ تو وَلَجْنَا عَلَى اللَّهِ رَبَّنَا وَتَوَكَّلْنَا، اور کہا میرا جو داخل ہونا ہے، میرا جو یعنی معاملات سارے اللہ پر ہیں، اور ربنا توکل، اور اے میرے رب میرا توکل بھی تم پر، میرا بھروسہ بھی تم پر ہے۔ پھر چاہیے کہ گھر والوں کو سلام کریں۔ عام طور پر آج کل یہ رواج ختم ہو گیا ہے کہ گھر میں داخل ہو کے لوگ سلام نہیں لیتے، کہتے ہیں ابھی تو گھر سے گئے ہیں ان سے سلام کریں، سلام تو لیتا اجنبی وہاں کہیں دوسری جگہ پر گیا ہے۔ تو گھر میں داخل ہو کر گھر والوں سے سلام لینا، اور گھر میں داخل ہونے کے آداب وہی ہیں جو مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ سرفراز صاحب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے؟ کیوں جی؟ دایاں پاؤں اندر رکھنا، اور اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، دعا کرنا۔ تو گھر میں بھی داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر رکھیں، دایاں پاؤں، اور مسجد سے نکلنے کے آداب کے بایاں پاؤں باہر رکھیں، اور اللہم نہیں، وہ بھی دعا پڑھے نا، من فضلک ورحمتک، اللہم یسألک من فضلک ورحمتک۔ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد میں سے باہر نکل رہے تھے تو کسی بندے کو کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے، کوئی بزنس سوال پوچھا تو اس کے سوال کا جواب دے رہے تھے، دیتے گھر سے باہر، مسجد سے باہر نکل گئے تو مسئلہ بھی مکمل ہو گیا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ میں مسجد سے نکلا ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا مسئلہ بتاتے ہوئے کہ کون سا پاؤں باہر نکالا اور کون سا پاؤں نہیں نکالا۔ پھر واپس مسجد میں گئے اور پھر مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر رکھا۔ تو گھر میں بھی داخل ہونے کے وہی آداب ہیں جو مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ گھر میں جب نکلے تو بایاں پاؤں باہر رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ دائیں پاؤں میں خیر ہوتی ہے، دائیں ہاتھ میں خیر ہے، دائیں پاؤں میں خیر ہے۔ تو اس پاؤں کو بعد میں آخر میں باہر نکالے تاکہ خیر زیادہ دیر گھر میں رہے، خیر۔ اور گھر سے مراد کیا ہے؟ جہاں بیوی بچے رہتے ہیں وہ مراد ہے؟ نہیں، ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کی رہائش ہے، مثلا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ہوٹلنگ ہوتی ہے تو وہ کمرہ بھی گھر ہے، کوئی حویلی ہے تو وہ بھی گھر ہے۔ تو یہ دعا بھی پڑھے اور گھر میں ڈالا۔ نبی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اپنے گھر میں داخل ہو، تب بھی بڑے بارک اللہ لکی وبارکی علیکما، جی یعنی اللہ تجھے برکت دے اور ہم دونوں پر برکت ہو، وجمع بینکما فی خیر، اللہ ہم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کرے۔ یعنی بندہ ہر معاملے میں اپنے رب کو یاد کرے،
عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تزوج احدکم امرأة واشترى خادما، اگر کوئی بندہ کسی بیوی سے نکاح کرے یا کوئی خادم خریدے یا کوئی مجھ خریدے یا کوئی بکری خریدے یا کوئی سیل مرغ خریدے، شامو یہ جو آج کل یہ ان کا کیا نام ہے، ان کا نام کیا ہے جو نسل ابھی ہے آپ کے پاس، بکوئے، تو کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے، فَلْيَقُلْ اللَّهُ يَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ جَبِلَّتَهَا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی خیر کا، یہ جانور خریدا، بیوی سے نکاح کیا تو کیا دعا کرے، یا اللہ اس بیوی سے مجھے خیر عطا کرو، وخیر جبلتها، اور اس کی جو فطرت ہے اس کی خیر سے مجھے نفع عطا فرما، اعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا اس کے شر سے، ہر بندے میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے، ہر چیز میں، بھینس میں، گائے میں، جانوروں میں خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتا ہے، دوستوں میں خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتا ہے، کسی بستی میں کسی شہر میں بندہ رہتا ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتی ہے۔ میں اپنے استاد گرامی مفتی عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئٹہ گیا، جب ہم کوئٹہ کے اسٹیشن پر اترے نا تو استاد صاحب نے دعا پڑھی، اللہ نسألک خیرہ حاض البلد وخیر اہلہا وخیر ما فیہا، اللہ نعوذ بک من شر حاض البلد وشر اہلہا وشر ما فیہا، یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کی خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وخیر اہلہا، اور اس میں جو رہنے والوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور خیر ما فیہا، اور جو اس شہر میں خیر ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اللہ نعوذ بک من شر حاضل قریہ وشر اہلہا وشر ما فیہا، یا اللہ اس بستی کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے رہنے والوں کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو شر اس کے اندر ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی جس گاؤں میں جائے، جس بستی میں جائے، جس گھر میں جائے تو یہ دعا ضرور پڑھے۔ تو یہ دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا رکھی ہیں، دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ دعائیں یاد کریں اور ان دعاؤں کو اپنی مطلب ہے، میں اس لیے ان دعاؤں کو بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے ایک خوش نصیب بندے کو دیکھا مدینہ پاک ہے، مدینہ شریف میں ایک خوش نصیب بندے کو دیکھا جو 35-40 سال سے وہاں رہ رہا ہے، اور اگر دنیاوی بات کرے تو وہ کہتا ہے 75,000 ریال مجھے ہر مہینے خرچ کرنے کی اجازت، میں کس کی طرف سے، کہتا بس اجازت ہے مجھے، اور 75,000 ریال اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں، 50 لاکھ روپے تقریباً، 50 لاکھ روپے ہر مہینے میں خرچ کرتا ہے، تو کماتا ہی ہوگا تو خرچ کرتا ہوگا نا۔ تو اس بندے نے مجھے کہا مفتی صاحب، میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک کتاب میرے ہتھے لگی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، پیارے رسول کی وہ ساری میں نے یاد کر، ہر دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، باہر نکل کے دعا، نکلنے کے بعد پڑھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، ساری دعائیں مجھے یاد۔ کہتا ان دعاؤں نے آج مجھے یہاں بٹھایا ہوا، مجھے اچھا لگا اس کی یہ بات سن کے، میں نے کہا یار یہ اپنے بچوں کو بھی کہوں گا یہ یاد کرو دعائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں۔ تو یہ ہم کتاب اسماء اللہ تعالی، یہ جو مشکوٰۃ شریف کا باب ہے تو وہ ہم نے اس کا ایک باب پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ابواب بھی تو کچھ نہ کچھ تو یاد ہو جائے گا۔ آپ نے اس دن دعا یاد کی تھی، کون سی تھی؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وما أنت على كل شيء قدير۔ ماشاء اللہ، اس طرح ہر بندے کو دعا یاد ہونی چاہیے، یہ پڑھا بھی کرو، آپ بھی یہ جو دعا ہے نا آج اس کو یاد کرنا، یہ میں نے یہ لگایا ہوا ہے، ان کو نکال کے تو کاغذ پہ لکھ لیں، ان کو یاد کریں،
ان کو روزانہ کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مصیبتیں ڈال دیتا ہے. جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا نا. آپ یہ نا آپ مانگے بھی نہ تو آپ اللہ دے دے آپ کو. تو جو دعا جو خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ فرما دے گا. ایک بندے میں وہ خواہش نہیں، وہ دعا ہی نہیں کرتا، مانگتا ہی نہیں ہے، تو کیسے اس کو ملے گا؟ وہ تو اس کا کرم ہے، کئی دفعہ بنا مانگے بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن بندگی تو مانگنے کا نام ہے، اور جو خدائی ہے، الہیت ہے، وہ عطا کرنے کا نام ہے. تو آپ مانگیں، اللہ عطا کرے. اللہ پاک ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ.